السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اور وہ ہے قربانی کے ضروری مسائل۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن اس کے شرعی مسائل کو مکمل طور پر نہیں جانتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہماری عبادت متاثر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی میں سب سے اہم چیز نیت اور اخلاص ہے۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کس پر واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ یہ صرف رسم نہیں بلکہ اہم عبادت ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، فرمایا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس لیے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ قربانی صرف ان جانوروں کی ہوتی ہے: اونٹ، گائے، بیل، بکری، دمبا، اور جانور صحت مند ہو، عیب سے پاک ہو، بہت کمزور یا بیمار نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 4، جانور کی عمر شرعی طور پر کتنی ہے؟ بکری کی کم از کم عمر 1 سال، گائے کی 2 سال، اونٹ کی 5 سال، البتہ اگر دمبا 1 سال سے کم ہو لیکن دکھنے میں بڑا لگے تو بعض صورتوں میں اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی میں نیت۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب متاثر ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا گوشت۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو۔ یہی قربانی کی خوبصورتی ہے کہ خوشی سب میں تقسیم ہو۔ مسئلہ نمبر 7، جانور کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، اس لیے جانور کو تکلیف نہ دیں، چھری تیز رکھیں، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 8، صفائی کا خیال۔ قربانی کے بعد صفائی نہ کرنا غلط ہے۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے خون کو صاف کریں، ماحول کا خیال رکھیں۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی اور تقوی۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت، تقوی، اخلاص، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کا اصل پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز پیش کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور اطاعت کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے اور اس کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص اور تقوی عطا فرمائے۔ آمین۔